ہماری ایک بہن کی طرف سے کمنٹ آیا اور کئی بار انہوں نے کمنٹ کیا کہ حضرت میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بیٹا دے دے، کیونکہ میری 3 بیٹیاں ہو چکی ہیں لیکن ابھی میرے گھر میں بیٹی کی خوشی نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بیٹی سے نواز دے، میرے گھر میں بھی چراغ روشن ہو جائے اور میرے گھر میں بھی وارث آ جائے۔ تو نہ جانے کتنے ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ایسی بھی ہیں جن کے گھروں میں ابھی تک بیٹے کی خوشی نہیں ہے۔ کسی کی 1 بیٹی ہو گئی، 2 بیٹیاں ہو گئیں، بیٹا نہیں ہے۔ کسی کی 3 بیٹیاں ہو گئیں، ابھی تک بیٹا نہیں ہے۔ کسی کی 4 بیٹیاں ہو گئیں لیکن ابھی تک بیٹا نہیں ہے۔ کسی کی 5 بیٹیاں ہو گئیں، ابھی تک بیٹا نہیں ہے۔ اور کہیں کہیں تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ 6 7 لڑکیاں ہو جاتی ہیں، 8 لڑکیاں ہو جاتی ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور جو لڑکے کے خواہش مند ہیں ان کے حق میں جو بہتر ہے اللہ پاک انہیں تو وہ عطا فرما۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ کے یہاں پر کتنی بیٹیاں ہیں اور ابھی تک بیٹا نہیں ہے؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ حضرت میرے یہاں پر 2 بیٹی ہیں، 3 بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں، اور دعا کریے گا کہ میرے گھر بھی بیٹا ہو جائے۔ تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کے یہاں پر کتنی بیٹی ہیں اور ابھی بیٹا نہیں ہوا ہے، تو ضرور کمنٹ کریے گا۔ تو آئیے گا، عمل کیا ہے وہ آپ ذرا دھیان و توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیے گا، سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک کچا دھاگا لے لینا ہے، ڈورا جسے کہتے ہیں۔ کچا دھاگا آپ لے لیں، اور لینے کے بعد عورت کی پیشانی سے لے کر کے پیر کے ناخن تک آپ کو ناپ لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ناپ لینا ہے، اور ناپنے کے بعد ایک طرف رکھ دیں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے 7 دھاگے ناپ لیجئے گا، 7، اور 7 دھاگوں کو ناپنے کے بعد انہیں آپ ایک ساتھ اس طریقے سے بٹ لیں۔ اب جب ان دھاگوں کو بٹ لیں، بٹنے کے بعد اب کرنا یہ ہے کہ اس دھاگے کے اندر آپ کو 11 گانٹھیاں لگانا ہے۔ اب جب 11 گانٹھیاں لگائیں گے تو کیا پڑھ کے لگائیں گے وہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ تو دیکھیے گا، جب آپ پہلی گانٹھی لگائیں تو پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ، اور صرف 1 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور جب یہ پڑھ لیں تو ایک گانٹھی آپ لگا دیں اور اس کے اوپر اس طریقے سے دم کر دیں۔ تو پورے دھاگے میں آپ کو 11 گانٹھیاں لگا دینا ہے، اور 11 مرتبہ آپ کو یہ آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کرنا ہے۔ جب 11 گانٹھیاں لگ جائیں تو اس کے بعد آپ کو وہ دھاگا عورت کی کمر میں اس طریقے سے یہاں کو باندھ دینا ہے، کمر میں باندھ دینا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کو آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ بہت سارے ہمارے اسلامی بہنوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہوگا کہ حضرت جیسے ہم اگر غسل وغیرہ کریں، نہانے کے لیے جائیں تو کیا ہم اس کو کھول دیں؟ تو کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھولنا نہیں ہے، اسے باندھے رہنا ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے جب حمل ٹھہر جائے، ٹھیک ہے، جب عورت کو حمل ٹھہر جائے، تو اب جو بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اسے آپ توجہ سے سنیں۔ جیسے کہ احکام شریعت کے اندر لکھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم حضرت امام عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عورت کو حمل ٹھہر جائے تو اس کا شوہر یہ کام کرے۔ کیا کام کرے؟ کہ عورت کے پیٹ پر گول دائرہ بنائے، اور گول دائرہ بنانے کے بعد ہاتھ رکھ کر کہے، اے اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، اللہ تو بہتر جاننے والا ہے کہ اس حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو ہی جاننے والا ہے۔ اگر اس حمل میں لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ کو کر لینا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جیسے کہ القول الجمیل کے اندر لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو عورت سوائے لڑکیوں کے لڑکا نہ جانتی، مطلب یہ ہے کہ جس عورت کے لڑکی ہی لڑکی پیدا ہو رہی ہوں تو وہ یہ کام ضرور کرے۔ کیا؟ جس عورت کے لڑکے ہی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں، 2 ہو گئیں، 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، 5 ہو گئیں، لیکن ابھی تک لڑکا پیدا نہیں ہوا ہے، تو لکھا ہے کہ اس کا شوہر اس عورت کے پیٹ پر گول دائرہ بنائے اور اس پر ہاتھ رکھ کر یا متینو یا متینو یا متینو یہ 70 مرتبہ دم کرنا ہے۔ کتنی بار؟ 70 مرتبہ دم کر لینا ہے۔ یہ عمل ہو گیا۔ اب یہ عمل ہونے کے بعد اب آپ کو تیسرا کام کرنا ہے۔ 2 کام آپ کے ہو گئے، ایک دھاگے والا ہو گیا اور ایک یہ کام ہو گیا آپ کا۔ اب تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے
ہر فرض نماز کے بعد، نماز کی اس کے اندر شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد عورت اور مرد دونوں یہ دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کثرت سے یہ دعا پڑھیں گے، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کی تھی، اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہے نا، یہ دعا کی۔ تو یہ آپ کو کام کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جتنا ہو سکے کثرت سے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب لکھا ہے کہ جمعرات کی رات یا جمعے کے دن، یہ دو راتیں بتا رہے ہیں کہ جمعرات کی رات یا جمعے کے دن سورہ مریم کی تلاوت کرنا ہے عورت کو۔ اب مسئلہ پھر یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر عورت قرآن شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو اگر گھر میں کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، کوئی دوسری عورت قرآن شریف یا شوہر پڑھا ہوا ہے، تو اس سے سورہ مریم کو سن لے، ٹھیک ہے، کہ مجھے آپ سورہ مریم سنا دیں۔ تو جمعرات کی رات میں یا جمعے کے دن سورہ مریم کو آپ ضرور پڑھیں کثرت سے، یہ عمل ہو گیا۔ اب دیکھیے گا، جو میں نے ڈورے والی بات آپ کو بتائی تھی شروع میں، ہے نا، اب اس ڈورے کا کیا کرنا؟ جب حمل ٹھہر گیا اور آپ نے یہ سارے کام کر لیے، اب بچے کی ولادت ہو گئی اور اللہ کا فضل ہوا وہ لڑکا پیدا ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ جو پیٹی میں عورت کی کمر میں وہ جو ڈوری بندھی ہوئی ہے، دھاگا بندھا ہوا ہے، اس کو کرنا یہ ہے کہ اسے کھول لیا جائے۔ لڑکے کی پیدائش کے بعد کھولنے کے بعد لڑکے کے گلے میں گنڈا بنا کے ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد جب لڑکا 1 سال کا ہو جائے تو پھر غوث پاک کے نام سے فاتح خوانی کریں، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے نام سے فاتح خوانی کریں، ٹھیک ہے۔ جب لڑکا 2 سال کا ہو جائے تو پھر اس کی سالگرہ پر، مطلب اس کے جب وہ پیدائش کا دن آئے تو پھر غوث پاک کے اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے نام سے فاتح خوانی کریں۔ جب لڑکا 11 سال کا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس ڈوری کو کسی چلتے ہوئے اور بہتے ہوئے پانی میں اس کو بہا دیا جائے، صاف پانی میں، یا پھر اس ڈوری کو دفن کر دیا جائے، اس ڈوری کو دفن کر دیا جائے۔ تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا، جو عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، تو وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، اور کوئی حرام لقمہ نہ کھائے، ٹھیک ہے، حرام لقمہ نہ کھائے، کیونکہ اور ہمیشہ باوضو رہے، ذکر و اذکار کرتی رہے، اور جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، اس آیت کریمہ کا ورد کرتی رہے، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، قرآنی عمل ہے۔ یہ دعا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اسی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی چاند سا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپ بھی اگر بیٹے کی خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو، تو یہ عمل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پر آپ عمل کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر بھی چاند سا بیٹا پیدا ہوگا۔ میں سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بیٹے کی خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں بیٹے بھی عطا فرما، ان کے حق میں جو بہتر ہے اے اللہ پاک تو بہتر جاننے والا ہے، وہ تو انہیں عطا فرما۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور آپ کے گھر میں کتنی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں ابھی تک بیٹا نہیں ہے وہ بھی آپ ضرور لکھ کے جائیے گا کہ میرے یہاں پر 2 بیٹی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، کیونکہ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ جو لوگ بیٹیوں سے ناراض ہوتے ہیں نا، بیٹی کے پیدا ہونے سے خفا ہوتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے سے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو نیچے کمنٹ آپ ضرور کریے گا، آمین ضرور لکھیے گا۔ السلام